مسیح یسوع میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر وکاس آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک خاص سوال کے ساتھ کہ یسوع مسیح کو چرنی میں کیوں رکھا گیا۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں اس سارے واقعے کی۔ اور یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت جب نزدیک تھا، انہی دنوں میں قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے نام لکھوائیں اپنے اپنے شہروں میں۔ تو مقدس یوسف اور مقدسہ مریم بھی گئے اپنے شہروں میں تاکہ اپنے نام لکھوا سکیں، کیونکہ مقدس یوسف کا جو شہر تھا وہ بیت لحم تھا، وہ داؤد کی نسل سے تھا، اور داؤد کا شہر جو تھا وہ بیت لحم تھا۔ تو وہاں جب پہنچے تو وہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت آن پہنچا، تو پھر ان کو کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہو سکے۔ تو انہوں نے سرائے میں کوشش کی، ڈھونڈا کہ کوئی ایسی جگہ ہمیں مل سکے جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہو سکے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ان کو سرائے میں جگہ نہ ملی، تو جس کی وجہ سے یسوع مسیح کو اس کی پیدائش کے بعد چرنی میں رکھا گیا۔ تو یسوع مسیح کو چرنی میں کیوں رکھا گیا، آج ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو دراصل اگر ہم یسوع مسیح کی الوہیت، اس کی شخصیت کو دیکھیں تو ایسا سوچنا، ایسا کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن یہ خدا کی مرضی تھی کوئی اس بارے میں، اس بھید کے بارے میں۔ اگر یسوع مسیح کی شخصیت کو دیکھیں تو وہ بادشاہ تھا۔ جب مجوسی اسے ڈھونڈنے کے لیے آئے تو وہ کہتے یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے۔ دراصل دیکھیں، اگر عام طور پر بھی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کے بعد ایک حد ہوتی، ایک عمر آتی جب اسے بادشاہ بنایا جاتا، لیکن یسوع مسیح تو پیدا ہونے سے پہلے ہی بادشاہ تھا، اور فرشتے نے بھی مقدسہ مریم کو آ کر یہی کہا تھا کہ اس کی بادشاہی کا اخیر نہ ہوگا۔ جب ہم یسایہ کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے 9ویں باب اس کی 6 آیت میں، تو وہاں پر بھی پیشن گوئی تھی کہ اس کی سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یسوع مسیح کی الوہیت کو بیان کرتی ہیں۔ تو دراصل کیوں یسوع مسیح کو چرنی میں رکھا گیا؟ تو ایک بادشاہ جو تھا اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا۔ پہلی بات ہم سیکھتے ہیں کہ چرنی میں رکھا جانا جو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا۔ کیوں حلیم کیا؟ جب گڈریوں کو یہ خبر سنائی گئی میدان میں کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ان کو یہ بشارت دی گئی، تو انہوں نے جب خبر سنی کہ تم ایک بچے کو چرنی میں پڑا ہوا اور کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا پاؤ گے، تو وہ جلدی سے آئے اور انہوں نے دیکھا۔ تو اگر یسوع مسیح کوئی ایسی جگہ جہاں پر عام لوگوں کی رسائی اس کے لیے مشکل ہوتی تو ان کا پہنچنا مشکل تھا۔ تو ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے یسوع مسیح کا چرنی میں رکھا جانا کہ ہر عام اور خاص لوگ اس تک رسائی کر سکیں، کیونکہ وہ منجی دنیا کے لیے پیدا ہوا تھا۔ تو دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں کہ بیت لحم جسے روٹی کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اور جب ہم چرنی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مواشی جو تھے، یعنی جانور جو تھے، وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو یسوع مسیح کا اس میں رکھا جانا ایک بہت بڑی اس میں بابرکت بات ہے کہ وہ روٹی بن کر آیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اور زبور نویس بھی کہتا ہے کہ ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اپنے لوگوں کو کہ تم میری بھیڑیں ہوں۔ تو یعنی ہم بھیڑوں کے لیے جو اس کے لوگ ہیں ان کے لیے یسوع مسیح زندگی کی روٹی بن کر آیا کہ ہم اس زندگی کی روٹی کو حاصل کر کے اس زندگی کو حاصل کر سکیں، اور یہ ہر خاص اور عام فرد کے لیے روٹی دستیاب ہے۔ سو اس کرسمس کے سیزن پر، اس موقع پر ضرور ہم فائدہ اٹھائیں، اور اگر ہم زندگی سے خالی ہیں تو یسوع مسیح زمین پر ہمارے لیے زندگی کی روٹی بن کر آئے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔